آصف جٹ صاحب، جہیز جو بچیاں اپنے سسرال میں لے کے نہیں جا سکتی ہیں، جن کو ماں باپ نہیں دے سکتے، ان کو بڑی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. کیا جہیز دینا اتنا ہی ضروری ہو گیا؟ یار سب سے پہلے تو یہ بہت بڑی معاشرے کی لعنت ہے جی، اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن جہیز کو کیٹیگوریکلی سمجھنے کی بھی ضرورت ہے جی. پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، اب آپ مجھے اپنی زندگی میں ایک بچی بتائیں جو آپ نے جہیز کے بغیر جاتی ہوئی دیکھی ہے. کبھی شاید کوئی ہو. دیکھی ہے تو نام بتائیں. نہیں، کوئی ذہن میں ہے ہی نہیں ہے. تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ کبھی کوئی دیکھی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی جی. میں نے غریب سے غریب کی بچی کی بھی شادی دیکھی ہے نا، وہ اپنے نصیب سے کچھ نہ کچھ لے کر گئی ہے. جی بالکل. خدا کی قسم، ویلفیئر ٹرسٹ والوں نے شادی کروائی ہے. 50 دلہنیں اکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں جی. ان کی اکٹھی اجتماعی شادی ہو رہی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ بچیاں اپنے ہی نصیب کا کچھ نہ کچھ لے کر جاتی ہیں. پھر اگر کوئی کچھ نہیں بھی لے کر جا رہی جی تو آگے جو ہیں وہ لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں یہ آپ نے سمجھنا ہے. بعض اوقات اب بڑی امیر فیملیاں کچھ بھی نہیں دے رہے جی. وہ کیش میں دے دیتے ہیں. یار چلیں، وہ کہتے ہیں جی جہیز نہیں دینا سی. میں نے خود جہیز نہیں لیا جی، لیکن میں نے ان کے بضد تھے ہم کہ ہم نے جہیز نہیں لینا. انہوں نے پتا کیا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تسی نہ لو، ڈن جی. انہوں نے پھر بھی انہوں نے کہا جی اسی اپنی بچی نے تو کچھ دیا. پھر انہوں نے نا وہی بیڈ بھی اس کو دے دیا. وہ رفتہ میں کہتا ہوں آج کے دن تک بھی ہمارے 5 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ شادی کو، وہ کچھ نہ کچھ انہوں بھیج دے ہی نہ دے، جنہیں دینا ہے انہیں دینا رہنا ہے. جی. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ بچیاں جو جہیز لے کر جاتی ہیں، ایک چیز تو ہے، یہ فیکٹ ہے، کڑوا ہے مگر سچ ہے، ان کی عزت ہوتی ہے. بالکل. جی جی. ان کی عزت ہوتی ہے یار، بڑے سوکھے نے دے ماں پیو. جی. اور میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جو ماں پیو سوکھے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ بچیوں کا پیچھا کرنا، ان کو ملتے رہنا، ان کو دیتے رہنا. صحیح. ان کی بلے بلے ہوتی ہے اس طرح سسرال میں، ان کے سسرال والوں کی عزت کرتے رہنا، آپ کی بچیاں اچھی رہتی ہیں. ایک چیز. دوسری چیز ہے، دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ بھئی اب آپ نے رواج یہ ختم کرنا ہے، آپ نے جہیز کہنا ہے کہ جی ہم نے نہیں لینا، کیا جہیز کی لعنت کو آپ نے ختم کرنا ہے معاشرے کے اندر سے. تو یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہوگا کہ کوئی حکومت پاکستان اعلان کرے گی جہیز دینے والے دولہے کو ہم گرفتار کر لیں گے. یہ آپ نے بیٹی لیتے وقت جہیز ختم کرنا ہے نوروز خان صاحب. بالکل، لڑکے والوں نے رواج ڈالنا. ہاں جی. یہ سارے بچیاں دی شادی کرنا لے جڑے نے نہیں، انہوں دا مسئلہ نہیں ہے. جی. یہ وہ لوگ آواز اٹھائیں گے اور وہ لوگ اس کا حصہ بنیں گے اس کیمپین کا جنہوں نے بچیاں لینی ہے. جی. ہمت کریں، کہیں ہم نے جہیز نہیں لینا. سر کوئی بھی نہیں کرتا، بلکہ میں تو آپ کو یہ بات بتاؤں، ڈیمانڈیں چلتی ہیں. بالکل. پلاٹ. بالکل ایسا. پلاٹ چلتے ہیں. اور کیا صرف لڑکے والے جہیز مانگتے ہیں؟ لڑکی والے نے بھی آج کل شرائط رکھی ہیں. جی. سرکاری نوکری ہو، سرکاری نوکر ہو، گاڑی ہو. ٹھیک ہے، گاڑی ہو، اس کے پاس اپنا گھر ہو. جی. اور ہماری بچی کو کیا دے گا شادی سے پہلے ہی طے کرتے ہیں. اگر منہ دکھائی میں کیا ہوگا؟ یار منہ دکھائی کو چھوڑو، وہ مجھے نہیں پتا کیا پوچھتے ہیں، یہ آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہوگا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ علیحدگی ہو جاتی ہے تو مانا خرچہ کتنا دے گا؟ جی. جی. بعض تے میں ویکھیا شوقین ہوندے نے باہر دے ملکاں شادی کرن دے، اگلے پونڈاں چ لکھا لیندے، ڈالراں چ لکھا لیندے نے. ایسے ہی. تو بعد میں کدھر سے دیتے پھریں گے آپ؟ تو یہ اچھا جی 10 تولے، 15 تولے، 20 تولے سونا لکھوا لیتے ہیں، وہ بھی زیادتی کرتے ہیں. بچی کو میں سمجھتا ہوں یہ ویسے ان کا حق ہے، وہ لکھوا سکتے ہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں، میں جس طرح سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، جس طرح سے میں نے شادی کی ہے اور میری بیگم کے والد نے جو مجھ سے لیا، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر آپ کو بچی دینی ہے جی، 1 روپیہ بھی نہیں لکھوانا، کچھ بھی آپ سے نہیں لینا. جو موقع پہ حق مہر آپ ادا، جو شرعی ہے وہ آپ ادا کریں. ہم نے اس وقت کیا تھا، میرا خیال ہے کوئی 5,000 تھا یا 10,000 تھا یا جو بھی تھا، مجھے اب صحیح یاد نہیں، جو بھی تھا وہ موقع پہ ادا کیا. اس کے بعد انہوں نے کچھ، میں نے اس دن کہانی سنائی ہے آپ کو، 7 ٹرک جہیز کے لے کر گئی. جی بالکل.
ایک خاتون اور 7 دن نہیں بچ سکی. بالکل یہ صرف اور صرف وہم و گمان ہے کہ آپ جو ہے جہیز کے سر پہ بچ سکتے ہیں. اور بچیوں کے لیے جس گھر میں وہ جہیز لے کر جاتی ہیں اس میں جہیز ان کی عزت بناتا ہے. اس معاشرے کا تو یہی افسانہ ہے, یہی سچ ہے. جس کے پاس جہیز نہیں ہوتا اسے دوسریوں سے کمپیئر کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ, اور اس کا بندوبست اللہ کرتا ہے. غریب سے غریب بچی کا بھی میں نے نروز خان صاحب یہ دیکھا ہے, بہت اچھا بندوبست ہوا ہے. اللہ کریم نے سارے کرم کر دیے, سارے کام ہو جاتے ہیں بچیوں کے. کسی بچی کا کچھ نہیں رکتا. دنیا میں بڑے بڑے سخی لوگ بیٹھے ہیں جو غریب بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. اللہ سب کی بچیوں کے لیے آسانیاں کرے. آمین.